گھر پہ حملہ کرے کیا صرف میں مذمت سے کام لوں گا؟ اگر کوئی میرے بچوں پر حملہ کرے تو میں کہوں گا جی میں مذمتی بیان دیتا ہوں، انہوں نے اچھا نہیں کیا، کیا ہم اسی پہ اکتفا کریں گے؟ اگر کوئی میرے بچوں سے چھیڑخانی کرے، انہیں اذیت پہنچائے، تو کیا ہم صرف مذمت تک کام لیں گے؟ جب ہم کم تھے، 313 تھے، تب تو ہم نے کفار کے دانت کھٹے کر دیے، اور آج 1.5-2 ارب کی آبادی ہے مسلمانوں کی، اور وہ کتنے لاکھ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کو انہوں نے تگنی کا ناچ انہوں نے دکھا دیا ہے۔ دیکھ لیں، انہوں نے انگلیوں پہ نچا دیا ہے، اور جہاں دیکھیں، برما میں دیکھیں، افغانستان میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، یمن میں دیکھیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں، اور ایک دوسرے کی جان کو لینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو اس کڑے وقت کے اندر غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف مذمتی بیان دینے سے اگر آزادی ملتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں بیٹھ کر مذمتی بیان دے دیتے، احد میں نہ جاتے، بدر میں نہ جاتے، خندق میں اپنے پیٹ مبارک پر پتھر نہ باندھتے۔ اگر صرف مذمتی بیان سے آزادی مل جاتی تو پھر کبھی بھی بر صغیر اور پاک و ہند کی تقسیم اور یہ لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام نہ ہوتا، یہ جو ٹرینیں آئی تھی لاشوں کے انبار کے ساتھ یوں نہ ہوتا، پھر سکھ کبھی اپنی کرپانوں پر ہمارے سروں کو نہ چڑھاتے، اور اگر صرف مذمتی بیان سے آزادیاں مل جاتی تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح ہو، علامہ اقبال ہو، مولانا نعیم الدین مراد آبادی ہو، یا اس کے علاوہ جتنے بھی تحریک پاکستان کے رہنما ہیں، یہ جد و جہد نہ کرتے، یہ کوششیں نہ کرتے، یہ تکالیف نہ اٹھاتے، اور یہ تقسیم ہند کا یہ نظام قائم نہ ہوتا۔ تو پتہ لگتا ہے کہ آزادی مذمت سے نہیں ملتی ہے، آزادی لینی پڑتی ہے۔ آج تک 70 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، ہم نے مذمت پر جب اکتفا کیا تو کشمیر ملا؟ نہیں ملا نا۔ سکوت ڈھاکہ ہوا، بنگلہ دیش جدا ہو گیا پاکستان سے، کیا مذمت سے واپس لے سکتے ہو؟ کیا کر سکتے ہو؟ افغانستان کو طالبان نے جو امریکہ کے چنگل سے چھڑایا ہے، اور وہ امریکہ جس کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، اور اس زمانے کا وہ فرعون بنا ہوا تھا، اور جہاں چاہتا تھا وہ جا کر حملہ کر دیتا تھا۔ پہلے روس کے ٹکڑے کیے طالبان نے، اور بتا دیا ہمارے پاس بظاہر کچھ نہ ہو لیکن ہم کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، ہم انہی کے وارث ہیں جنہوں نے 313 ہو کر 1000 کے لشکر کو شکست فاش دی تھی۔ تو پھر افغانستان کے پہاڑوں کے اندر روس کے فوجیوں کے مقبرے بنے یا نہ بنے؟ اور پھر جب وہ ہار گیا، شکست ہو گئی، تو اب امریکہ نے اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا یہاں بیٹھ کر میں مشرق وسطیٰ میں اپنے فیصلے نافذ کروں گا، میں پوری دنیا کو اپنی انگلی کے اوپر نچاؤں گا۔ لیکن اس نے یہ سوچا تھا، عرش کے رب نے کچھ اور ہی سوچا تھا۔ وہ طالبان، وہ مجاہدین جن کے پاس بے سر و سامانی کے عالم میں بظاہر کچھ نہیں تھا، انہوں نے کہا نہیں، ہتھیار نہیں ڈالیں گے، مذمت سے کام نہیں لیں گے، ہم صرف اظہار کر کے مذمت کے کلمات بول کر بیٹھ نہیں جائیں گے، ہم شکست قبول نہیں کریں گے، ہمارے سینے جو ہے نا چھلنی ہو جائیں، ہم اپنے جسم کے ٹکڑے کروائیں گے، لیکن امریکہ کو بتائیں گے کہ مسلمان کو شکست دینا یہ کبھی نہ پہلے آسان تھا نہ قیامت تک آسان ہوگا۔ اور پھر امریکہ کے ساتھ جنگ لڑتے لڑتے، وہ صرف ایک امریکہ نہیں تھا، نیٹو فورسز جس کے اندر کتنے ممالک کی فورسز تھی، افواج تھی، انہوں نے سب نے مل کر، دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، دنیا کے بہترین اسلحے تھے ان کے پاس، دنیا کے بہترین ٹینک تھے ان کے پاس، ڈرون کیمرے تھے، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود ان مجاہدین کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس تو اسلحہ بھی برائے نام تھا، ان کے پاس تو امدادی طاقت بھی نہیں تھی، ان کے پاس امداد بھی برائے نام تھی، بظاہر ان کی پشت پہ کوئی نہیں کھڑا تھا، لیکن قرآن فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کتنے چھوٹے لشکر ہیں جو بڑے لشکروں پر غالب آ گئے۔ تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کبھی بھی جنگ جو ہے وہ طاقت کے بل بوتے پہ نہیں لڑی جاتی،
کبھی بھی جنگ تعداد اور نفری کے بلبوتے پہ نہیں لڑی جاتی، کبھی بھی جنگ جو ہے وہ اپنی نفری کے بھروسے پر نہیں لڑی جاتی، بلکہ جنگ لڑی جاتی ہے ایمانی جذبے سے۔